مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو میں ہم وضو کا بقیہ طریقہ سنت کے مطابق کرنے کا عرض کریں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ وضو میں بازو کیسے دھونے ہیں۔ بازو دھونے کے بعد دوسری چیز ہے سر کا مسح۔ سر کے مسح میں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں فرض مقدار ہے اور ایک اس میں سنت مقدار ہے۔ دوسری چیز کہ مسح کی ابتدا کہاں سے، انتہا کہاں سے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب چوتھائی کی مقدار کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا ہاتھ دایاں یا بایاں اپنے سر پر اس حصے پر جہاں بال اگتے ہیں پورا ہاتھ یوں رکھ دے گا تو وہ اس کا چوتھائی سر ہو جائے گا۔ سر کے کسی بھی حصے سے چوتھے حصے کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پہ رکھو، پچھلے پہ رکھو، یوں رکھو یا یوں رکھو، جہاں بھی آدمی اپنا سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا تو یہ چوتھائی مقدار ہو جائے گی۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب پورے سر کا مسح کرنا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے عموماً دو طریقے ہیں۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے آگے سے پیچھے ہاتھ لے جاتے تھے اور پھر پیچھے سے ہاتھ آگے لے کر آتے تھے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آدمی کے دونوں ہاتھ ہیں، ان دونوں ہاتھوں کی یہ تین انگلیاں جوڑا بنا لے، تین دائیں ہاتھ کی اور تین بائیں ہاتھ کی جوڑا بنایا اور ان کو یوں ملا لیا، یوں ملایا، اور جہاں سے پیشانی سے بال اگنے کی جگہ ہے وہاں پر اس کو رکھا اور یہاں سے ایسے پیچھے لے گیا اور ایک گدی تک چلے گئے۔ ہاتھ کے پورے استعمال ہوئے ہیں، انگلیوں کے پورے استعمال ہوئے ہیں، ابھی ہتھیلی استعمال نہیں ہوئی۔ جب گدی تک چلا گیا اور گدی سے واپس میں یہ ہتھیلیاں استعمال کیں آگے کی طرف، تو یہ پورا ہاتھ ہمارا استعمال ہو گیا اور سر بھی سارا اس پر مسح ہو گیا۔ ابھی شہادت کی انگلیاں باقی ہیں، انگوٹھے باقی ہیں۔ شہادت کی انگلیوں کو یوں کان کے اندر ڈالا، انگوٹھوں کو پیچھے سے یوں ڈالا، اور یہ جگہ ابھی ہماری باقی ہے، یہ گیلی ہے، اور یوں گردن کا ہمیں مسح کیا۔ اس طریقے سے سر کا مسح مکمل ہو گیا۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، تین انگلیوں کا جوڑا بنایا جائے اور اس کے بعد ان انگلیوں کو وہاں رکھا جائے جہاں بال اگنے کی جگہ ہے، اس سے ان کو پیچھے لے جایا جائے، اور پیچھے کی انتہا گدی ہے جہاں تک بال ہیں، اور واپس میں ہتھیلیوں کو یوں لایا جائے دونوں طرف سے، اور پھر ابھی ہماری دونوں انگلیاں اور انگوٹھے باقی ہیں۔ ان انگلیوں کو کانوں کے اندر سے یوں گھمانا ہے اور انگوٹھوں کو باہر سے یوں گھمانا ہے، اور یہ جگہ ابھی ہماری گیلی ہیں، باقی ہیں، تو ہم نے اس کے ساتھ یوں گردن کا مسح کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ سر کے مسح میں عموماً کچھ غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا عموماً علم نہیں ہوتا کہ مسح کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پانی لیتے ہیں تازہ، اس کے بعد سب سے پہلے اپنی انگلیوں کے پوروں کو بوسہ دیتے ہیں، یوں کر کے، یوں ناک پہ لگا کے، اور پھر پیشانی سے شروع کرتے ہیں۔ پیشانی دھوئی ہوئی ہے، اور جہاں مسح ہوتا ہے وہ دھوئی نہیں جاتی، جو دھوئی جاتی ہے اس کا مسح نہیں ہوتا۔ پیشانی پر ہم نے اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، جو پیشانی کے بعد جو بال اگنے کی جگہ آتی ہے فطرتی طور پر، وہاں سے ہم نے اپنے مسح کی ابتدا کرنی ہے، اور ہاتھوں کو پیچھے لے جانا ہے اور پیچھے سے واپسی میں آگے لے کر آنا ہے۔ عموماً لوگ پہلے چومتے ہیں،
پھر ناک پہ لگاتے ہیں اور پھر ناک سے یوں ابتدا کرتے ہیں مسح کی۔ پانی ہمارا ماتھے پہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے اور آگے ہمارے ہاتھ پر مسح کا پانی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اس غلطی کو نوٹ کیجئے اور خود بھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے دوست اور احباب کو بھی اس کی کوشش کیجئے کہ جہاں سے پیشانی کے اگنے کی، بالوں کے اگنے کی جگہ ہے، وہاں سے ہم ابتدا کریں مسح کی۔ ہماری یہ جو چھوٹی انگلیاں ہیں یہ اس جگہ پر ہوں جو بال اگنے کی جگہ ہے، یوں ہاتھ رکھے اور پیچھے لے گئے اور پیچھے سے واپس یوں لے کر آگے۔ یہ طریقہ ہے سنت۔ اور اس کے بعد اگر آدمی نے سر کا مسح کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ استعمال کر لیے، یوں لے کے چلا گیا، یوں ہاتھ رکھے اور یوں لے کے چلا گیا، اب سارا ہاتھ استعمال ہو چکا ہے، اب کانوں کے لیے نیا پانی لے گا، دوبارہ پانی میں گیلا کرے گا اور پھر جا کر اس کے ساتھ کانوں کا اندر سے اور باہر سے مسح کرے گا اور گردن سے مسح کرے گا۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال ہے، داڑھی کا خلال یوں نیچے سے کرے گا، یوں نیچے سے دائیں ہاتھ کے ساتھ داڑھی کا خلال کرے گا۔ اور اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال یوں سنت ہے، پہلے دائیں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو یوں ملا کے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں مسح کرنا۔ اس کے بعد آخری نمبر اور آخری فرض ہے پاؤں کا دھونا۔ پہلی بات تو یہ کہ پاؤں میں دھونے کی مقدار کیا ہے۔ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا فرض ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ اب دھونے کا طریقہ یہ کیا ہے، تو عموماً پاؤں میں بھی وہی غلطی ہے جو بازوؤں میں اور ہاتھوں میں غلطی ہوتی ہے کہ ہم ٹوٹی کھول کے پاؤں کو نیچے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر پانی بھی گرتا رہتا ہے اور ہم اس کو ملتے بھی رہتے ہیں۔ یہ طریقہ اگرچہ اس سے وضو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہے۔ پانی بہایا اپنے پاؤں پر اور پاؤں کو ٹوٹی سے جدا کر لیا اور پھر بائیں ہاتھ سے پانی کے یعنی کہ ہاتھ پہ پاؤں کو ملا، دائیں ہاتھ سے ادب کے خلاف ہے، بائیں ہاتھ سے پاؤں کو ملا اور پھر اس کو پانی ڈالا اور پھر الگ کر کے اس کو ملا، پھر پانی ڈالا اور پھر اس کو الگ کر کے 3 مرتبہ اس طرح پاؤں کا دھونا سنت ہے، الگ کر کے دھونا سنت ہے۔ اور ایسے ہی پھر بائیں پاؤں کو دھویا جائے، پہلے دائیں پاؤں کو دھونا سنت ہے پھر بائیں پاؤں کو دھونا سنت ہے۔ اور پاؤں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ خلال ہمیشہ نیچے سے ہوگا، اوپر سے نہیں ہوگا۔ جو چھوٹی انگلی ہے دائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے خلال کا ابتدا کرنا ہے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ۔ اس انگلی کے ساتھ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ہم نے ابتدا کرنی ہے اور ہر ایک انگلی میں خلال کرتے کرتے یہ چھوٹی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ابتدا کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ہم نے اس کی انتہا کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے وضو کریں گے۔ جب ہمارا یہ وضو ہو گیا اس کے بعد کلمہ شہادت کا پڑھنا سنت ہے۔ کلمہ شہادت میں آسمان قبلہ رخ ہو کر اس کلمہ شہادت کو پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب قبلہ رخ آدمی ہو جائے اور اس کلمات کو پڑھ لے اس کے بعد اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت کو پڑھے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ شہادت کے کلمے کو پڑھتے وقت عموماً خطا یہ ہے، عموماً لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ شہادت کی انگلی کو بھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ روئے زمین میں کسی بھی حدیث کی کتاب میں انگلی کا اٹھانا وضو میں اختتام میں کلمہ شہادت کے وقت پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ دیکھو دیکھی یہ عمل شروع ہو گیا اور پھر مساجد کے اندر بھی جو لوگ بسا اوقات اپنے طور پر اہل علم کے پوچھے بغیر اپنے طور پر جب مساجد میں کوئی کلمات لکھاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ چونکہ ان کی عادت ہوتی ہے انگلی اٹھانے کی تو وہ وضو والی جگہ پر یہ ساتھ انگلی کا بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ نہ حدیث ہے، نہ فقہ کا اصول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے۔ یہ خالصتاً غلط عمل ہے اور اپنی طرف سے ایجاد کردہ عمل ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت تو پڑھنا ہے لیکن انگلی نہیں اٹھانی،
اس کے ساتھ ہی جب آدمی وضو کر لے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں نے وضو سنت کے مطابق کیا ہے، اس سنت والے وضو کی برکت سے اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے میرے کھول دیے ہیں، جس سے چاہے ایمان والا داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وضو کے مذاکرے میں اگر کوئی مسئلہ باقی رہ گیا ہو، یا وضو کے مذاکرے میں اگر کوئی بات ایسی جو سمجھ نہ آئی ہو، اس کو آپ حضرات دوبارہ سوال بھی کر سکتے ہو، پوچھ بھی سکتے ہو، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كل أيام الصعب